بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام حالات حاضرہ اور فرمان نبوی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ کافر قومیں تم کو مٹانے کی غرض سے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آیا ایسا ہماری قلت تعداد کے باعث ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں بہت ہوگے، البتہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے قلوب سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں ضعف اور سستی ڈال دیں گے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضعف اور سستی کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اور مسند احمد کی روایت میں موت سے نفرت کے بجائے تمہارا قتال سے نفرت کرنا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے فتنوں میں مبتلا ہونے اور اقوام عالم کا امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے متحد ہو جانے کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ جس طرح چند لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دسترخوان پر بلاتے ہیں اور بغیر کسی اختلاف کے الفت، محبت اور آسانی کے ساتھ کھانا چٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح عن قریب غیر مسلم قومیں آپس میں متحد ہو کر اور اپنے آپسی مذہبی اور سیاسی اختلافات کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی اور پھر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام میں کسی کے یہ عرض کرنے پر کہ کیا یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ تم لوگ اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم آپسی اختلافات، خستہ حالی، آسودہ حالی اور متفرق نفسانی خواہشات کا شکار ہوں گے۔ اور حضرت سہارنپوری قدس سرہ اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں بے حیثیت، بے وقعت اور کم ترین درجے کے ہو جاؤ گے۔ حاصل دونوں اقوال کا ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، خوف اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں ضعف اور سستی ڈال دیں گے، یعنی تمہارے دل تو باہمی اختلافات اور گروپ بندیوں کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، لیکن اغیار کے دل تمہارے خلاف مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک صحابی کے اس سوال پر کہ ضعف اور سستی کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کے اسباب کیا ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دونوں باتیں بھی لازم و ملزوم ہے۔ ظاہر کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور وہ آخرت کو بھلا کر اپنا مقصد حیات دنیا سمیٹنے کو بنا لے گا تو پھر وہ موت اور آخرت کے تصور سے گھبرائے گا اور اس سے نفرت کرے گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں نفرت کے بجائے قتال سے نفرت کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال سے نفرت اور دوری اختیار کرنا جب دنیا ہی کا لازمی حب دنیا ہی کا لازمی نتیجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر عالم اسلام کی موجودہ صورتحال پر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور موجودہ دور میں جس درجے پائی جا رہی ہے، قرون ماضیہ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جملہ اقوام عالم چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹی پڑی ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں مسلمان ذہنی اور جسمانی اعتبار سے پرسکون اور عافیت بخش زندگی گزار رہے ہوں۔ ہر جگہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ اگر کہیں بالفعل عافیت نظر آ بھی رہی ہے تو وہاں کے مسلم باشندے آنے والے حالات کی ہولناکیوں کے اندیشے سے سہمے ہوئے ہیں۔ اگر 20ویں صدی کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ یہی منظر نظر آئے گا۔ دنیا کی تمام غیر مسلم طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار
اور ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کی درپے نظر آئیں گی، خاص طور پر دو سپر پاور طاقت یہودیت اور عیسائیت اپنے تمام مذہبی اور نظریاتی اختلافات کو بھلا کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دو طاقتور چیزیں، عیسائیوں کی دولت اور یہودیوں کا دماغ، اسی مقصد میں صرف ہو رہا ہے۔ دنیا کے نقشے میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، مثلا چیچینیا، بوسنیا اور عراق، افغانستان، صومالیہ وغیرہ اور دیگر بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کی جو نسل کشی ہوئی ہے اور مسلم عورتوں کی جو آبرو ریزی کی گئی ہے، محتاط اندازے کے مطابق شہداء کی مجموعی تعداد کروڑوں سے اور عصمت دری کی شکار عورتوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہوگی۔ کہیں ہتھوڑے سے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو توڑا گیا، کہیں آنکھیں نکال کر جسم پر بجلی کا کرنٹ لگایا گیا، کہیں سر گٹر میں ڈبوئے گئے، کہیں عورتوں کے مخصوص اعضاء کاٹے گئے، کہیں جسم کو کاٹ کاٹ کر قیمہ بنایا گیا، کہیں پیٹ چیر کر ہاتھوں کو اٹھا کر چلنے پر مجبور کیا گیا، کہیں عرب لڑکیوں کا جبرن برہنہ جلوس نکالا گیا، کہیں ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر کے کھولتی ہانڈی میں ڈالا گیا، کہیں بازو اور ٹانگیں آگ پر بھونی گئی۔ غرض ظلم و بربریت کی کوئی شکل ایسی نہیں بچی جس کو مسلمانوں کے خلاف اختیار نہ کیا گیا ہو اور شیطان اس پر شرمایا نہ گیا ہو۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی جس مظلومیت، مغلوبیت اور مقہوریت کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے، اس کے اسباب کی طرف خود آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اشارہ فرما دیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ یہ تمام حالات مسلمانوں پر اس وجہ سے آئیں گے کہ وہ دنیا کو محبوب اور مرغوب بنا کر اس کے رنگ ریلیوں میں ایسے منہمک اور اس کے حصول کے خاطر اس طرح مشغول ہو جائیں گے کہ اللہ، رسول اور آخرت کو بھلا بیٹھیں گے اور پھر موت کے تصور سے لرزہ طاری ہوگا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کفر سے اہل اسلام کا رعب جاتا رہا اور اہل کفر جنگ میں غالب آ رہے ہیں۔ اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے جہاد کی اصلی روح پیدا نہیں ہو رہی ہے اور اسلامی صرف نام کا اسلامی ہے، لیکن اکثریت خدا اور رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ بے پردگی، بے حیائی، سینما، نائٹ کلب، ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی سے ہٹ کر اور غیروں کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بیان کردہ انسانی مقصد تخلیق کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محض اپنی عبادت یعنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حصول دنیا کی فکر کرنے اور اس کی چمک دمک سے متاثر ہونے اور سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں اور ان کے آلات لہو و لعب کو اختیار کرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ آج اگر ہم اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھال دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں کہ وہ حالات کا رخ موڑ دے، ہماری زبوں حالی کو خوشحالی کر دے، مغلوبیت کو غلبے سے اور مظلومیت کو اقتدار اور کمتری کو برتری سے بدل دے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکموں پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے رہیں اور غیروں کی مخالفت کرتے رہیں۔ ابھی حال ہی میں فلسطین اور غزہ کے اندر جو حالات چل رہے تھے، اگرچہ وہاں صلح ہو گئی اور مسائل سلجھ گئے، مسلمانوں کا ایسے حالات کا مقابلہ کرنا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تھا۔ ان حالات میں جو شہید ہوئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اس وقت میں یہودیوں کا مالی اعتبار سے مدد نہ کرنا
یہ ہمارے علماء کرام نے خاص مہم چلائی تھی۔ اسرائیلی پروڈکٹس کا استعمال نہ کرنا، مالی اعتبار سے ان کو کمزور کرنا، الحمدللہ اس کا بڑا اثر بھی ہوا۔ ایسے وقت میں تقاضا یہ ہے کہ ایک چیز سے بچ رہے تھے تو کیا آئندہ بھی بچے یا نہیں، اس انداز کے سوال سننے میں آ رہے تھے کہ وہاں پر تو اب صلح ہو گئی تو ہم ان کے پروڈکٹس کھانا پینا شروع کر دیں اور اس بائیکاٹ کو ختم کر دیں۔ ہمارے ملک میں اسرائیلی پروڈکٹس ملتے ہیں، کیوں نہ ہم اسے استعمال کریں۔ میرے بھائیو، ایسا کرنے سے ہم ان کی مالی مدد کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر اسلام، مسلمان اور بیت المقدس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس بائیکاٹ کو ختم نہ کریں بلکہ مکمل طور پر اب بھی کیجیے تاکہ اسلام، مسلمان اور بیت المقدس کی حفاظت ہو۔ انشاءاللہ اس کام کو ہمیشہ کرتے رہے تاکہ ہمارا اسلام سے محبت ہونے کا ثبوت ملے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔